بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنے محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ میری دوست ہر روز میرے ساتھ کالج جاتی، مگر وہ ہمیشہ کالج سے غائب رہتی۔ چھٹی ٹائم ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی۔ میں اس سے پوچھتی کہ تم کہاں جاتی ہو تو وہ بولتی ہے میں یہیں تو ہوتی ہوں۔ ایک دن میں نے چھپ کر دیکھا جبکہ اپنے بیگ سے برقع نکالا اور نقاب کر کے کالج سے نکل گئی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تو وہاں جا کر میری جان نکل گئی۔ میری دوست ہو، میرا نام سائرش ہے، میری عمر 18 سال ہے۔ میں امیر گھر سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والد اور میری والدہ بیٹیوں سے بہت پیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں چونکہ سب سے چھوٹی تھی، اس وجہ سے مجھے سب سے زیادہ پیار مل رہا تھا اور بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے، ان کے لاڈ اٹھاتے تھے۔ بڑی بہن کی شادی ہو گئی تھی اور میں سب سے چھوٹی تھی، جس وجہ سے ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی۔ میرے گھر میں ساری دوستیں آتی تھیں، مگر جب بھی میری بیسٹ فرینڈ آتی تب میں بہت خوش ہوتی تھی، کیونکہ وہ کبھی کبھی ہمارے گھر آتی تھی۔ اس کے والد اس سے گھر سے نکلنے نہیں دیتے تھے، بس کالج سے گھر جاتی اور گھر سے کالج۔ کبھی کبھی میں اسے کالج سے ضد کر کے اپنے گھر لے آتی تو اماں بھی مجھے ڈانٹ دیتی اور کہہ دیتی ایسے اسے نہ لایا کرو، گھر اس کے والد کیا سوچیں گے، کیوں تم ان کی بیٹی کو اپنے گھر لے آتی ہو۔ میں اماں کو کہہ دیتی وہ تو ویسے ہی اپنے بیٹی کو قید کر کے رکھتے ہیں، لیکن میرے گھر آنے پر کچھ نہیں کہتے، میں تو بس یہی شکر کرتی ہوں۔ ویسے بھی کبھی کبھی جو میرے گھر آتی ہے، آج میں کالج آئی تو میں نے حیرت سے ارد گرد دیکھا، میں تو بڑی لیٹ ہو گئی تھی۔ مجھے لگا میری دوست آ گئی ہوگی، مگر وہ کالج میں تو مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، سب دوستوں سے بھی پوچھا، مگر کسی کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ مجھے لگا کہ شاید آج وہ چھٹی پر ہوگی، لیکن وہ بلا وجہ چھٹی نہیں کرتی۔ اگر کرتی بھی تو پہلے مجھے بتاتی تھی۔ اب مجھے اس کی وجہ سے پریشانی ہونے لگی۔ سارا دن کالج میں اس کے بارے میں سوچتی رہی، مگر جب چھٹی ہوئی تو مجھے حیرت ہوئی، اس نے مجھے پیچھے سے آواز دی اور بہت گھبرائی بھی لگ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر پسینہ بھی تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا تم کالج آئی ہوئی تھی کیا؟ اس نے پہلے نفی میں سر ہلایا، پھر اثبات میں سر ہلا دیا۔ میں اس کی وجہ سے کنفیوز ہو گئی، نہ جانے وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی، نہ وہ انکار کر رہی تھی تو پھر وہ کہاں تھی۔ مجھے تو یہی سوچ سوچ کر پریشانی ہونے لگی تھی۔ وہ سارے راستے میرے ساتھ خاموشی سے گھر آئی۔ جب میں اس سے کچھ پوچھتی تو اس کی آواز یوں ہوتی جیسے وہ رو رہی ہو۔ مجھے لگا تھا اس کی اپنے ابا کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہوگی، مگر اس نے کچھ بھی نہ بتایا۔ ایک دن مجھے یہ بات پریشان کیے جا رہی تھی کہ وہ مجھے کالج میں نظر تو نہیں آتی، پھر وہ نہ جانے جاتی کدھر ہے اور کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت میں کمرے میں بیٹھی اپنے دوست کے بارے میں سوچ رہی تھی، اتنے میں اس کی کال آئی۔ میں نے جلدی سے کال پک کی۔ دوسری طرف سے وہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے تم سے ملنا ہے، تم میرے گھر آ سکتی ہو کیا؟ اس کی بات سن کر مجھے پریشانی ہوئی کہ وہ مجھے اتنی رات کو ملنے کا کیوں کہہ رہی ہے۔ ضرور کوئی بات تھی، مگر میں جانتی تھی اس وقت اس کے گھر مجھے میری ماں اور باپ دونوں نہیں جانے دیں گے۔ مگر میں جلدی سے اٹھی اور اپنے بھائی کے کمرے کی طرف گئی۔ اس سے بتایا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے اس کی منت کی تو کہنے لگا 5 منٹ میں تم دوست سے مل کر باہر آؤ گی۔ میں نے ہاں کر دیا کیونکہ میں اس سے اس وقت ملنا چاہتی تھی۔ ضرور کوئی بات تھی جو مجھ سے چھپا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں اس کے گھر کے باہر پہنچ گئی۔ میں نے دستک دی تو اس نے دروازہ کھولا اور ایک دم سے میرے گلے سے لگ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے وہیں پر کھڑے کھڑے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ اتنے میں پیچھے سے اس کے ابا کی آواز آئی۔ اس نے مجھے جانے کا اشارہ کیا۔ میں حیران پریشان باہر آ گئی، مگر میرا بھائی مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہاری دوست کو کیا ہوا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بار بار پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے مجھے بھی کچھ نہیں بتایا، لیکن ایک بات مجھے پریشان کر رہی تھی، میرا بھائی اتنا پریشان کیوں ہو رہا تھا اس کی وجہ سے۔ گھر آ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے لگا کہ اگلے دن وہ کالج میں نہیں آئے گی، لیکن وہ میرے ساتھ ہی کالج گئی، مگر کالج جانے کے بعد وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ہر کلاس میں نے اس کو ڈھونڈا، مگر وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی۔
لیکن جیسے ہی چھٹی ہوئی وہ میرے ساتھ تھی، مجھے تو اب اس سے ڈر بھی لگنے لگ گیا تھا، نہ جانے وہ کیا بلا تھی۔ اگلے دن جب میں کالج آئی تو میں نے چھپ کر اس کے پیچھے جانے لگی، آخر وہ جاتی کہاں ہے؟ تھوڑی دیر بعد مجھے حیرت کا جھٹکا، میں نے دیکھا کہ وہ تو برقع ڈال کر کالج سے باہر جا رہی ہے۔ مجھے تو بہت حیرانگی ہو رہی تھی، میں بھی چھپ کر اس کے پیچھے جانے لگی۔ وہ نہ جانے کن گلیوں سے گزر کر کہاں جا رہی تھی۔ آخر وہ ایک گھر میں داخل ہوئی۔ اس گھر کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی گھر میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، اپنی دوست کی بات سن کر میری جان نکل گئی۔ وہ دوست میرے بھائی کی بیوی تھی اور وہیں پر میرا بھائی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میری دوست نے جیسے ہی مجھے دیکھا ایک دم سے رو پڑی اور کہنے لگی، تمہارے بھائی نے دھوکے سے مجھ سے شادی کی ہے۔ میں تمہیں اس رات بتانا چاہ رہی تھی مگر تمہارے بھائی کا میسج آ گیا تھا کہ کچھ مت بتانا میری بہن کو۔ میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، وہ کہنے لگا، میں نے اماں کو کہا تھا کہ اس کے ابا سے رشتہ مانگے مگر انہوں نے انکار کر دیا اور مجھے یہ ہر قیمت پر چاہیے تھی، اس وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور بھائی کا موبائل چھین کر اماں ابا کو کال ملائی اور سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے میرے دوست کے ابا کو بھی اب سب کچھ بتا دیا۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر چلے گئے، لیکن آخر میں یہی فیصلہ ہوا کہ دونوں نے شادی تو کر ہی لی ہے، پھر دونوں کو پھر اکٹھا ہی رکھا جائے۔ مگر میں نے ایک بات نوٹ کی تھی، میری دوست میرے بھائی کے ساتھ بہت خوش تھی۔ میں نے اس سے کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا، مگر اس کے ابا اس سے ناراض ہی ہوئے تھے، جو چند سال بعد راضی ہو گئے تھے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔